ہاتھ کرتے کرتے انہوں نے پہلے ایک چھوٹے سے ملک کے اندر ان کی حکمرانی تھی، لوگ ایسے ان پر قابض ہوئے اکٹھے ہو کر کہ ان کو اپنا وہ ملک چھوڑ کر صحرا اور جنگلوں میں جانا پڑا، صحرا جنگلوں میں جا کر وہاں اپنا لی۔ پھر کسی طریقے سے ان تک انبیاء کی باتیں پہنچی، تعلیمات، اور کئی مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ نبی تھے، کئی کہتے نہیں اللہ کے وہ صالح ذوالقرنین نیک بندے تھے۔ بہر خیر ان تک جب بات پہنچی تو پھر انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایران فتح کیا۔ ایران فتح کرنے کے بعد ایران کے وہ والی بن گئے۔ کل یہ بتایا تھا کہ دو سلطنتیں تھیں، ان کو ملا کر جب وہ تخت پر تاج پہن کر بیٹھے تو جو تاج پہنا تھا نا، اس تاج پر دو سینگ کے نشان بنائے تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ تو علاقہ فتح ہوا ایران، پھر عراق فتح ہوا۔ پھر بتایا تھا کہ بخت نصر نے جب تباہی مچائی تو اس نے یہودیوں کو بھی قیدی بنایا اور یہاں سے لے گیا، ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا اور عراق میں تہس نہس کر دی، اس نے بہت زیادہ تباہی مچا دی۔ تو 150 سال گزرنے کے بعد دوبارہ ان کو آزاد کیا یہودیوں کو۔ یہودیوں پر بہت بڑا ذوالقرنین کا احسان ہے کہ یہودیوں کہا دوبارہ جاؤ عراق میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرو، جو تباہ شدہ ہے شہر، دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ تو اس طرح اس لیے یہودی ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، ذوالقرنین کو، تو اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ سوال کرو کہ وہ ذوالقرنین کون تھے، اگر وہ سچے نبی ہوئے تو بتائیں گے۔ تو یہ تھی ذوالقرنین کا مختصر سا تعارف کہ انہوں نے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ ایران فتح کیا، ایران کے بہت بڑے والی، پھر عراق کو پر حملہ کیا، وہ قبضے میں لیا۔ اس طرح فتوحات کرتے ملک پوری دنیا پر پھرے، اور پھرتے پھرتے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ وجد عندها قوما، کہ ایک دلدل یعنی ایک سمندر پر پہنچے، دیکھا کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو آگے پیچھے دیکھا، بڑا پھرے سیر و سیاحت کی، اللہ نے ان کو بڑی زیادہ قوت اور طاقت دی رکھی تھی۔ تو سمجھنے لگے کہ جدھر سورج غروب ہو رہا ہے شاید یہی آخری جگہ ہے، تو وہاں ایک قوم کو دیکھا، قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ جب ان پر بھی انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا تو قوم اب ان کے تحت تھی، کہنے لگے جیسے آپ کی مرضی، آپ اب ہمارے بڑے ہیں، جس طرح چاہیں تو ہم کو سزا دیں، چاہیں تو چھوڑے، آپ کی مرضی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، کہا جو اچھے عمل کریں گے ان کے لیے تو بدلہ اچھا ہوگا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر ہم نے اس کے لیے ساز و سامان تیار کیے، راہیں آسان کی۔ یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو ملک عطا کرتا ہے، بادشاہ عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے تو وہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، حضرت سلیمان پوری دنیا کے بادشاہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بولیاں بھی سکھائیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کے والد تھے، داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، اور لوہے کو ہاتھ لگاتے جس طرح چاہتے اس کو موڑ دیتے، زرہ بنا دیتے، اور کہنے لگے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام کروں، تو اللہ نے کہا جس لوہے سے کام کرو گے، پھر لوہے سے پورا جسم کا پہننے والا جنگی لباس جس کو زرہ بولتے ہیں، زرہ کس کو کہتے ہیں؟ پورا جسم پر جو لباس قمیض پہنی جاتی ہے تاکہ کوئی تیر تلوار یا کوئی حملہ آور کا کوئی نیزہ وغیرہ نہ لگ جائے، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ اور ڈھال کے اس کو کہتے ہیں، لوہے کا ایک کڑا ہوتا ہے جس کو مخالف سمت سے کوئی دشمن حملہ کرے اس کڑے کو آگے کر لیتے ہیں وار روکنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے ڈھال اس کو کہتے ہیں، زرہ لوہے کے لباس کو کہتے ہیں۔ یہ پرانی جنگوں کے لباس اور ان کے ہتھیار ہوا کرتے۔ اب تو بالکل قرب قیامت ہے، اب تو بٹن دبائیں ٹارگٹ پر ہمارے میزائل اور سارا اسلحہ موجود ہے، 5 منٹ کے اندر اس سے پہلے دنیا تباہ ہو جاتی۔ ایسا اسلحہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، ایٹم وغیرہ ایران کے پاس بھی ہے، امریکہ کے پاس بھی ہے،
کافر ملکوں کے پاس، مسلمان ملکوں کے پاس بھی ایسی چیزیں ہیں۔ یعنی یہ ذوالقرنین کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہت، جب کہ نہ کوئی جدید دور تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو بہت بڑی قوت سے نوازا تھا۔ تو ذوالقرنین اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل اور راستوں کا علم اور کافی فراوانی تک، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، جب سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی پہنچے، وجدہ تتلو علی قوم لم نجعل لهم من دونہم سترا، دیکھا ایسے لوگ موجود ہیں وہاں پہ کہ ان کے اوپر کوئی اوٹ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، تو جسم بھی ان کے بالکل ننگے ہیں۔ ایسی قوم رہتی تھی، ان کو ان کی زبان کا نہیں پتہ، تو ذوالقرنین کو ان کی زبان، ان کو ان کی زبان کا نہیں پتہ، تو بالکل جسم سے بھی ننگے۔ اور اس وقت کی بات ہے جب کہ اتنا بھی علم نہیں تھا کہ چھت بھی اوپر پائی جاتی، سیدھی دیواریں کھڑی کر کے بس لوگ اس رہتے تھے اس وقت، بس یہ اس دور کی بات ہے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجد تتلو علی قوم لم نجعل لهم من دونہم سترا کذلک وقد احطنا به لدیہ خبرا ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو وہاں پہ پہنچے تو سائڈوں پہ پہاڑی سلسلہ ہے وہ دریاؤں کا، تو وہاں پہ وہ قوم رہتی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ایک ایسی قوم نے پریشان کر رکھا ہے، وہ قوم یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے، اتنا پریشان کر رہے، قتل و غارت کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں، سارا مال اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو ذوالقرنین کو کہنے لگے حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یعنی کہ ایک تو پریشانی یہ تھی کہ بالکل بات سمجھانی نہیں آتی۔ ذوالقرنین وہاں پہنچے، اب زبان تو آتی نہیں، تو ان کو بڑی مشکل سے اشاروں سے، بہرحال انہوں نے اشاروں سے سمجھا دیا ذوالقرنین کو کہ یاجوج ماجوج اتنا فتنہ فساد کرتے ہیں، ہمارا جینا محال کر دیں، تو کوئی ہماری مدد کی جائے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کیا ہمارے لیے کوئی آپ کے پاس ایسی قوت طاقت ہے کہ آپ جو فساد کرتے ہیں یاجوج و ماجوج، ان کے اور ہمارے درمیان ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہمارے پاس نہ آئے اور فتنہ فساد نہ کرے۔ درمیان میں فرض کیا سمندر ہے، تو درمیان میں ایک پہاڑی سلسلہ کافی لمبا تھا، تو وہاں یہ لوگ ان کو ملے، اور دوسری طرف یاجوج و ماجوج رہتے، سام، حام اور یافس۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو عذاب کی پاداش میں بعد میں جو بچے وہ آپ کی اولاد میں سے حام، سام، یافس۔ یافس جو تھے نا، ان کی اولاد پھر ایسی آگے پھیلی، ان کی نسل پھیلتی پھیلتی روس، چین، جاپان اور یورپ ممالک میں ایسی پھیلی، اور ان کی اولاد میں سے یہ یاجوج اور ماجوج بنے۔ یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے خود نافرمان تھے، جب کشتی تیار کی تو جوڑا جوڑا بٹھایا تو سب کو کہا، تو سگا بیٹا کہنے لگا میں تمہاری کشتی میں ہرگز سوار نہیں ہونا۔ ابا جی یہ بھی کوئی گل ہے، تسی آدھے ہو کہ انہیں آ جائے گا سمندر فلڈ آ جائے گا تو سارے تباہ ہو جانا ہے، پہاڑ کا دے واسطے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، پانی تو میں بچ جاؤں گا، پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا۔ کہا لا عاصم اليوم، میرے پتر جدو اللہ دا عذاب آ جاتا پھر کوئی چیز بچتی نہیں ہوتی۔ بہرحال نافرمان بیٹے نے اپنے نبی، اپنے باپ، اپنے رسول کی ایک نہ مانی، پتہ لگا کہ جڑا قرآن و حدیث دی نہیں نہ مندا، ہن قرآن و حدیث ہی مننی نا، ہن نبی تے ہونا کوئی نہیں، نبی دا کم اللہ تعالیٰ ساڑے کو لے رہے، اور اسی دعا بھی کرنے اللہ اسی اس اہل نہیں، اسی تیرے بڑے کمزور تے نکمے نکارے بندے ہیں، سانو معاف کر دے، اور جیڑی تیری رحمت خاص ہے وے یا اللہ، وہ تیری رحمت کی وجہ تو اسی یہ چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہن نبی نہیں آ، لہٰذا انہوں نے نافرمانی کی، عذاب آیا، جب غرق ہونے لگے تو پھر محبت جاگی جناب نوح علیہ السلام کی، کہا میرا بیٹا، کہا اے نوح بالکل خبردار، اپنے بیٹے کے بارے میں دوبارہ سوال بھی کیا تھا، ورنہ میں تمہارا نام نبیوں کی فہرست کاٹ دوں۔
تو کہا اللہ مجھے معاف کر، کہ بھئی کیوں نہیں کرنا؟ قال انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، او دے عمل اچھے نہیں، لہذا جدے عمل اچھے نہ ہون اے نبی نو او تہاڈا اہل نہیں، تہاڈا بھی نافرمان میرا بھی نافرمان، اب اس بیٹے تمہارے نے کافروں کے ساتھ غرق ہونا ہے۔ پتہ یہ لگا جی اسی بھی بے عمل ہوواں گے تے او تے نبیاں دی اولاد دا لحاظ نہیں تے ساڈا اسی کون؟ ایتھے سوچن والی ایک اہم گل ہے، نقطہ ہے۔ آرام نہ گھراں وچ بیٹھے کوئی نماز دی پرواہ نہیں، شادی دے فنکشن ہو رہے ہیں، فلانا ہو رہا جی، منگنی میں کیوں نماز پڑھنا، جمعہ نہیں پڑھنا، وہ تمہیں نہیں پتہ منگنی ہو رہی، شادی ہو رہی، منگنیاں، شادیاں، فنکشن، یہ وہ، یہ سب پیچھے ہیں، نماز سب سے اہم ہے۔ اللہ کے رکن، اللہ کے جو فرائض ہیں ان میں کبھی کوتاہی کا سوچو بھی نہ کہ یہ کوتاہی اب چھوڑ، یا اللہ ہم کو معاف اس طرح کر دے گا، یہ نہیں ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اس لیے یاجوج و ماجوج وہ یافس حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، اس کی پھیلی ہوئی نسل سے فتنہ فساد خون خرابہ کرنے والی یہ نسل آگے بڑھ کے، جن کے درمیان حضرت ذوالقرنین جو تھے انہوں نے اس قوم کے ساتھ مل کر پھر وہ دیوار بنائی، کہا لوہے کی چادریں لے کے آؤ، لوہے کی بڑی بڑی چادریں، کہا تیز آگ جلا دو، تیز کڑاہے رکھ دیے گئے، سیسا تانبا پگھلایا گیا، کہا کڑاہوں میں اس کو پگھلاؤ اور دیوار بناتے ہیں لوہے کی چادروں سے۔ وہ دیوار کتنی لمبی تھی؟ 50 میل لمبی تھی اور کافی ساری موٹی۔ روزانہ یجوج و مجوج اس کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور جب تھک ہار کر شام کے قریب وقت ہوتا ہے، اندر تھک گئے ہاں تو چلو چلیے ہوں صبح ہی آواں گے، یہ اجے تک سلسلہ چلتا پہ چل رہا سلسلہ، روزانہ ہی اس طرح کر دیں۔ اگر وہ دیوار توڑ کے تھے آ جانا تو پوری دنیا تے تباہی میں مچ۔ اور یاد رکھو بڑی اہم چیزیں ہیں یہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب آئیں گے، قیامت کے 7 سال تک زمین پر حکومت قائم کریں گے، اور یجوج مجوج ان کی فتوحات کے بعد زمین پر دیوار کو توڑ کر آ جائے گا، اور دجال کا وقت بھی وہی ہے، امام مہدی اس وقت آئیں گے، قیامت کا قرب ہوگا، ٹھیک ہے۔ امام مہدی کون ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، ان کا نام بھی محمد ہوگا، امام مہدی جو آئیں گے نا۔ تو اس وقت امام مہدی دمشق کی مسجد کی وہ امامت صبح کا وقت ہوگا، کروا رہے ہوں گے، تو اس وقت صبح کی وقت کا نماز کا وقت ہوگا، وہ مصلی پہ ہوں گے، تو دمشق جو ملک ہے اس کی مسجد کے مینار کے اوپر حضرت عیسیٰ کا ظہور ہو جائے گا، قیامت کا قریب ہوگا۔ 33 سالہ تقریباً ان کی جینین جوانی ہے، وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے امام مہدی، حضرت عیسیٰ اس وقت آئیں گے، اور سفید زرد رنگ کی 2 چادریں اوپر، تازہ تازہ غسل کیا ہوگا، فرشتوں کے ایسے پروں پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے مینار سے نیچے۔ تو امام مہدی، حضرت عیسیٰ، اور اس کے بعد دجال، اور اس کے بعد یجوج مجوج، یعنی ان کے بعد پھر یجوج مجوج آئے گا بالکل قیامت کے قریب، جو دیوار کو توڑ کر۔ تو حضرت ذوالقرنین کہنے لگے، قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لک خرجا، تو انہوں نے کہا اس طرح کرو، مجھے افرادی طاقت دو، میرے ساتھ بندے آؤ، ملو، اور رل مل کر چادریں لے کر، لوہے کی چادریں مجھے پکڑاتے جاؤ۔ حضرت ذوالقرنین نے وہ کڑاہے گرم کیے، چادروں کو زمین پر رکھ کر آگ اتنی تیز کی کہ وہ کیا دور، سادہ دور ہوگا، چادروں کو پھر ٹانکے لگائے، ساتھ ملایا، 50 میل لمبی دیوار کی تعمیر کی، ان کو ادھر روکا، اور پھر اس قوم کے درمیان، ان کے درمیان ایک بہت مضبوط دیوار بنا دی۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تانبے کی دیوار ان کے اور تمہارے درمیان بناؤں، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ یعنی یہ بات درس اس لیے تھوڑا سا لمبا ہوا ہے کیونکہ اس میں بات کچھ اہم سمجھانے والی تھی، درمیان میں چھوڑنے والی بات ہے نہیں تھی، تو انشاءاللہ اس سے آگے کل کو سمجھائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، آخر دعوانا